وہاں کوفہ میں اس نے جا کے اس لڑکے کو بیچنے کی کوشش کی۔ اس طرح جو جھگڑالو آدمی تھا، جو جھگڑا کرنے والا تھا، اسے 1 درہم پر اکتفا کرنا پڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت رجب کے مہینے میں ہوئی، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر ہمیشہ شجاعت کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ آپ کی شجاعت اور بہادری کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ایک پہلو آپ کا اس پر گفتگو بہت کم کی جاتی ہے، اور وہ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطور جج اور بطور قاضی آپ کے فیصلے، اور آپ کے پاس ایسے بہت سے مقدمات ایسے آئے کہ ظاہری طور پر دیکھنے میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے احسن انداز میں اور اتنے اچھے طریقے کے ساتھ ان مقدمات کا فیصلہ کیا کہ دیکھنے والے، سننے والے اور پڑھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ یمن سے ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے غلام کو بھیج دیا، لیکن رستے میں جاتے ہوئے آپس میں ان کا کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، تو جب کوفہ پہنچے تو کوفہ پہنچ کے اس غلام نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ میرا غلام ہے، اور وہاں کوفہ میں اس نے جا کے اس لڑکے کو بیچنے کی کوشش کی۔ جب ان کا آپس میں جھگڑا طول پکڑ گیا تو ان کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آپ نے بڑے تدبر کے ساتھ اور بہت ہی احسن انداز میں اس مقدمے کا فیصلہ کیا۔ ظاہر تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی گواہ ہی نہیں تھا تو کیسے فیصلہ ہوتا، لیکن آپ نے اپنے خادم خاص سے کہا کہ دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ۔ جب 2 سوراخ بنائے گئے تو آپ نے ان دونوں سے کہا کہ اپنی گردنیں اور اپنے سر اس میں سے باہر نکالو۔ جب سر باہر نکالے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے کہا کہ غلام کی گردن کاٹ دو۔ جب یہ الفاظ آپ نے فرمائے تو جو غلام تھا اس نے فوری طور پہ اپنا سر پیچھے کھینچ لیا، اور جو لڑکا تھا وہ اسی طرح بدستور اسی طرح جو تھا وہ اپنی جگہ پہ وہ رہا۔ تو اس سے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ان میں سے غلام کون ہے، اور اس کا جو جھوٹ تھا وہ ظاہر ہو گیا، اور ایک آزاد جو آدمی تھا وہ غلام بننے سے اور بازار میں بکنے سے بچ گیا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تدبر تھا، اور بطور قاضی ایک انتہائی اہم فیصلہ تھا۔ اسی طرح کے بے شمار ایسے آپ کے فیصلے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا، ایک عورت اور ایک لڑکے کا، اور دعویٰ یہ کیا یہ لڑکا پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مقدمے کو بڑے آرام سے سنا، اور پھر آپ نے ان دونوں سے یہ عہد لیا کہ جو میں فیصلہ کروں کیا تمہیں وہ منظور ہوگا؟ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم جو بھی آپ ہمارے بارے میں فیصلہ فرما دیں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے اور ہم اس کو مان لیں گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس عورت کا نکاح
इस लड़के के साथ करता हूं, जाओ जाके हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करो। जब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात की, वो औरत फ़ौरन उठ के खड़ी हो गई, फ़ौरन बोल उठी, कहने लगी, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप इतने अक्लमंद हैं, इतने समझदार आप हैं, और ये कैसे हो सकता है कि आप एक बेटे का निकाह उसकी वालदा के साथ कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, यही तो मैं पूछना चाहता था, यही तो मैं ज़ाहिर करना चाहता था कि अगर ये तेरा बेटा है, फिर तूने ऐसी बात इसके ख़िलाफ़ आके फिर क्यों तूने ऐसा मुतालबा किया कि जो तोहमत लगाता है, इस तोहमत की सज़ा दी है, 80 कोड़े लगाए जाएं इसको। तो असल मामला क्या है? तो उस औरत ने बताया कि जो इस लड़के का बाप है, मेरा खावंद, वो बहुत मालदार आदमी था, वो फौत हो गया, तो अब उसकी जो बहुत ज़्यादा उसकी जायदाद है, बहुत ज़्यादा माल है उसका, तो मैं चाहती थी कि वो माल जो है वो पूरे का पूरा माल वो मुझे मिल जाए, तो इसलिए मैंने ये काम किया। तो यहाँ पर भी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े ही ahsan अंदाज में इस एक मुश्किल मुकदमे का फ़ैसला कर दिया, और एक ऐसा इंसान, ऐसा लड़का जो कि बिल्कुल बेकसूर था, वो 80 कोड़े लगने की सज़ा से वो बच गया। और इस तरह के आपके और बहुत सारे वाक़यात हैं, जैसा कि एक मरतबा चोरी का मुकदमा पेश हुआ और साथ झूठे गवाह भी उन्होंने तैयार कर लिए, और ऐसे ही किसी आदमी पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, और गवाह साथ झूठे तैयार करके हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश हो गए। देखें जी, ये गवाह मौजूद हैं, ये गवाही देते हैं इस आदमी ने चोरी की है। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका मुकदमा सुना, और फिर वो बैठे हुए थे, आप अपने किसी और काम में मशगूल हो गए, और दौरान गुफ्तगू आपने ये फरमाया कि मेरे पास जब भी झूठे गवाह आए हैं तो मैंने उनको बड़ी सख्त सज़ा दी है। जब आपने ये अल्फाज कहे तो कुछ देर के बाद आपने पूछा कि वो जो मुकदमा वाले आए थे, चोरी वाले आए थे, उनको तो बुलाया जाए, उनके गवाहों को हाजिर किया जाए। तो पता चला उनके गवाह पहले ही भाग गए हैं। तो इस तरह एक जो बेकसूर आदमी था वो एक सज़ा से बच गया और हाथ कटने से वो बच गया, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तदब्बर की वजह से। इसी तरह एक मरतबा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में 3 अफराद ऐसे आए जिनके पास 17 ऊँट थे, और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आके अर्ज़ की कि हमारे दरमियान फ़ैसला कर दें कि ये 17 ऊँट हैं, हम आपस में इनको तकसीम करना चाहते हैं, और इनमें से जो पहला आदमी है उसका निसफ़ हिस्सा है, और जो दूसरा आदमी है उसका 1/3 है, और जो तीसरा आदमी है उसका 9वां हिस्सा है। अब ज़ाहिरी तौर पर देखें तो जब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको तकसीम करना चाहा तो उनमें कोई भी शख्स अपने ऊंट को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि एक ऊंट को काटना पड़ता, 2 हिस्से करने पड़ते, ज़बह करना पड़ता, फिर जाके ये तकसीम होना था। तो इस पर कोई भी, तीनों में से कोई भी रजामंद नहीं था, और वो मुकम्मल साबत ऊंट वो लेना चाहते थे। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल माल से एक ऊंट मंगवाया और उनको साथ मिलाकर तादाद 18 कर दी, और फिर आपने पूछा कि पहला फ़र्द आए कि जिसका हिस्सा 1/2 यानी निसफ बनता है, और आपने उसको 18 का निसफ यानी 9 ऊंट दे दिए। आपने फरमाया तुम तो जाओ। अब जो 1/3 वाला था, जिसको कुल में से 1/3 मिलने थे, उसको बुलाया और आपने फरमाया
کہ یہ کل 18 میں سے 1/3 جو ہے وہ 6 اونٹ بنتے ہیں، یہ اپنے 6 اونٹ تم لے لو۔ اب تیسرے کی باری آ گئی، اس کا 9واں حصہ تھا، تو اور 9واں حصہ یہ 2 اونٹ بنتے تھے، آپ نے اس کے 2 اونٹ اس کو دیے، تو یہ پہلے کو 9 اونٹ دیے، دوسرے کو 6 اونٹ دیے اور تیسرے کو 2 اونٹ دیے۔ اس طرح یہ ان کی تعداد کل 17 ہو گئی۔ آپ نے ان کے اونٹ ان کے حوالے کیے اور اپنا اونٹ پکڑ کے بیت المال میں پھر جمع کرا دیا، اور اس انداز سے ان کے جھگڑے کا فیصلہ کر دیا کہ ان میں سے کسی کو نقصان بھی نہیں ہوا، اور وہ راضی خوشی ہنسی خوشی جو تھے وہ اپنے گھروں کو چلے گئے اپنا اپنا حصہ لے کر۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی معاملہ فہمی تھی، اس لیے کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ تو اس لیے آپ کی شان جو ہے وہ بہت بلند ہے، اور ایسے بہت سارے ایسے اور بھی ہیں فیصلے جو آپ نے کیے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ صبح کے وقت 2 آدمی کھانا کھا رہے تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں، دونوں نے ملا کے کھانا کھانا شروع کیا، تو ایک آدمی پاس سے گزرا، اسے بھی انہوں نے دعوت دے لی، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس نے بھی ساتھ کھانا کھایا، اور کھانا کھا کے جب وہ شخص جو تھا وہ جانے لگا تو اس نے ان دونوں کو 8 درہم دیے کہ یہ لو آپس میں بانٹ لینا۔ وہ تو چلا گیا، اب جب یہ بانٹنے لگے ان کا جھگڑا ہو گیا۔ اب جس کی 5 روٹیاں تھیں وہ کہنے لگا کہ میری چونکہ 5 روٹیاں تھیں اس لیے میں 5 درہم لوں گا، اور تیری چونکہ 3 روٹیاں تھیں تو 3 درہم لے گا، اور اس طرح ہمارے جو ہیں 8 درہم آپس میں تقسیم ہو جائیں گے۔ لیکن 3 روٹیاں والا کہنے لگا نہیں میں اس طرح نہیں کروں گا، یہ روٹیاں ہم نے اکٹھی رکھی تھیں، بے شک تیری زیادہ تھیں، میں تو جو آدھے جو درہم ہیں 4 درہم لوں گا۔ تو جب ان کا معاملہ زیادہ بڑھ گیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیش کیا گیا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 5 روٹیوں والا تھا اس کی بات بھی سنی، 3 والے کی بات بھی سنی، پھر آپ نے 3 روٹیوں والے سے کہا، جو 3 روٹیوں والا تھا اس سے کہا کہ تمہارا ساتھی جو خوشی کے ساتھ تمہیں دیتا ہے وہ لے لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں جی میں ایسے نہیں کروں گا، میں تو جو انصاف ہے، جو انصاف کی بات ہے میں تو اس کو مانوں گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سن پھر انصاف یہ ہے کہ جو تیرا ساتھی ہے اس کو 7 درہم ملیں گے اور تجھے 1 درہم ملے گا۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی 5 روٹیاں تھیں میری 3 روٹیاں تھیں، مجھے 1 درہم کیسے مل سکتا ہے، یہ کیسا انصاف ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا دیکھ جب تم تینوں نے یہ 8 روٹیاں کھائی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر روٹی کے 3 حصے ہوئے، تو اس طرح 8 روٹیوں کے 24 حصے ہو گئے۔ تو جب 24 حصے تم تینوں نے کھائے تو اس سے پتہ چلا کہ تم تینوں نے 8 حصے کھائے ہیں، تو اس طرح 24 ہو گئے، اور تیری روٹیاں تھی 3 اور 3 روٹیوں کے 9 حصے بنے۔ اب 9 حصوں میں سے 8 حصے تو نے خود کھا لیے، اور تیری روٹیوں میں سے 1 حصہ صرف مہمان نے کھایا ہے، جبکہ جو تیرا ساتھی ہے اس کی 5 روٹیاں تھیں اور 5 روٹیوں کے حصے بن گئے 15۔ جب 15 حصے بنے تو اس میں سے تیرے ساتھی نے 8 حصے خود کھا لیے، 8 ٹکڑے خود کھا لیے، اور اس کی روٹیوں کے 7 حصے مہمان نے کھائے ہیں۔ اب مہمان نے تیرے ساتھی کی روٹیوں میں سے 7 حصے کھائے ہیں اس لیے اسے 7 درہم ملیں گے، اور تیری روٹیوں میں سے مہمان نے صرف 1 حصہ کھایا ہے
اس لیے تجھے 1 درہم ملے گا۔ تو اس طرح جو جھگڑالو آدمی تھا، جو جھگڑا کرنے والا تھا، اسے 1 درہم پر اکتفا کرنا پڑا، 1 درہم لینا پڑا۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ، ظاہری طور پر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسا فیصلہ ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی وضاحت فرمائی تو پھر سارے جو تھے وہ مان گئے کہ واقعی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ بالکل حق اور سچ ہے۔ تو آپ نے ایسے بہت سارے ایسے آپ کے فیصلے ہیں، آپ کی جو زندگی کا یہ پہلو ہے، یہ ہمیشہ جو ہے اسے اتنا بیان نہیں کیا جاتا۔ آپ کی شجاعت، آپ بہادری جو تھی وہ بے مثال تھی، اس کو بڑا بیان بھی کیا جاتا ہے، لیکن آپ کی جو یہ بطور چیف جسٹس، بطور جج، بطور قاضی جو آپ کی خدمات ہیں، جو آپ کے فیصلے ہیں، یہ اتنا عام جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو اس لیے آج کے ہم یہ گفتگو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پاک ہستیوں کے ساتھ محبت رکھنے کی اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔